گئے. قرآن کہہ رہا ہے 300 سال سے زیادہ تک سوتے رہے, پھر اللہ نے 300 سال کے بعد نیند سے بیدار کیا ان کو. اللہ کی قدرت دیکھو, 300 سال سے نہ کھائے ہیں نہ پیے ہیں, مگر اللہ ان کی زندگی سلامت رکھا ہے. 300 سال تک غار میں سوتے رہے, اس کے بعد اللہ نے نیند سے بیدار کیا, اٹھے. 300 سال پہلے کھائے ہوئے تھے, اب آپس میں کہنے لگے ہم کتنا سوئے ہیں, پہلے یہ بات کی. تو کسی نے کہا سورج کو دیکھتے ہوئے, اب سو رہے تھے تو سورج ڈوب رہا تھا, ڈوبتے وقت سو رہے تھے, جب بیدار ہوئے اس وقت سورج نکل رہا تھا, تو سمجھے سورج ڈوبتے وقت سو گئے, نکلتے وقت اٹھے ہیں, چاہے ایک دن یا اس سے کم کا فاصلہ ہوا, یہ سمجھ رہے تھے. سمجھ کر بعض لوگ کہنے لگے ایک دن یا اس سے کچھ کم سوئے ہیں, لیکن دیکھا ناخن بڑھ کے بڑے ہو گئے ہیں, بال بڑے بڑے ہو گئے ہیں, حالتیں بدل گئی ہیں. تو یہ سوچ کے اللہ کی قدرت پہ معاملہ چھوڑ دیا, کہا اللہ بہتر جانتا ہے ہم کتنا سوئے ہیں, اللہ کے حوالے کر دیا. لیکن اب پھر کہا دیکھو بھوک لگ رہی ہے, جا کے کچھ خرید کے لاؤ, روٹی وغیرہ ہم کھا لیں گے. تو اپنے جیبوں میں جو پرانے سکے تھے, 300 سال تک نیند آ گئی, 300 سال کے بعد بیدار ہوئے تو 300 سال پہلے کے سکے جیب میں تھے. اور وہ نکال کے ایک صاحب کو بولے, 7 ولیوں میں سے ایک ولی کو منتخب کر کے بولے جا کے کچھ نان بائی کے پاس روٹی خرید کے لاؤ. یہ گئے, جا کے کہنے لگے 300 سال پرانا سکہ دے کر روٹی دیجیے. وہ یہ سمجھتے کہ رات میں سوئے دن میں اٹھے, یہ سمجھ رہے ہیں, ان کو اندازہ نہیں ہے کتنے سال گزر گئے. کہا روٹی بنانے والے سے کچھ روٹی دیجیے. وہ سکہ لے کے دیکھا, ایک سکے کو ایک نظر دیکھتا تھا, ولی کو ایک نظر دیکھتا. کہا کدھر کا اٹھا کے لائے صاحب سکہ؟ بولے تو کوئی بات نہیں ہے, ابھی گئے رات میں سوئے دن میں اٹھے, رات میں سوئے سکہ دن میں لے کے آ رہا ہوں. بولے تو انہوں نے دیکھ کے کہا صاحب 300 سال پہلے کا ہے سکہ. تو کہا ہاں ایسا کیسا 300 سال ہو گئے ہم غار میں جا کر؟ کہا ہاں 300 سال پہلے کا سکہ ہے, معلوم ہوتا ہے جب ہی گئے تھے ہوں تم. تو کہا اتنا بڑا فاصلہ, اب کون بادشاہ ہے؟ تو کہا وہ بادشاہ 300 سال والا الگ تھا, یہ بادشاہ الگ تھا. یہ بادشاہ یہ شریعت کو ماننے والا بادشاہ تھا, اور یہ چاہتا تھا اپنی رعایا کے سامنے یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ موت دے کر پھر دوبارہ زندہ کرے گا اور حساب لے گا. اس لیے لوگوں تم اچھے عمل کرو تاکہ حساب میں کامیاب ہو. اب یہ چاہتے تھے لوگوں میں یہ درس دیں کہ اللہ مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے, مگر لوگ آسانی سے بات سمجھنے والے نہیں تھے. تو اب وہ زمانے کا بادشاہ 300 سال بعد والے یہ بادشاہ تھے. وہ نان بائی کے ذریعے ہوتے ہوئے بات پھیلتی رہی, یہاں تک کہ بادشاہ کو بات پہنچ گئی. وہ قصہ سن لیا, آخر ہوا کیا تھا؟ انہوں نے کہا فلاں بادشاہ کا دور تھا, ہم دین بچانے کے لیے گئے, غار میں جا کے سو گئے, اب نیند ہوشیار ہوئی, ہم کو نہیں معلوم کہ اتنا وقت گزر گیا. تو تعجب کے ساتھ بادشاہ تک جب بات پہنچی تو بادشاہ حیرت میں پڑ گئے اور یہ سمجھا شاید مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے میرا پیغام پہنچانے کے لیے ان کو دوبارہ نیند سے بیدار کیا ہوگا, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ قوم کے سامنے یہ بتاؤں اللہ مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے والا ہے, محشر کے میدان میں حساب و کتاب ہونے والا ہے. مجھے سمجھانے سہولت کی ضرورت تھی, اچھا ہوا ایک مجھے مثال مل گئی. اللہ تعالیٰ 300 سال تک نیند عطا کر کے نیند سے بیدار کر سکتا ہے, تو مار کے دوبارہ زندہ کرنا تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ تو مجھے سمجھانے کے لیے موقع مل گیا ہے. تو بادشاہ خود غار تک آئے, غار تک آ کے یہ ولی سب بیدار تھے, ان سے تمام واقعات پوچھے اور اپنے قلم سے پورے واقعات کو نوٹ کیا. اب یہ پورے واقعات لکھے تھے, پھر دوبارہ نیند آ گئی ان اولیاء اللہ کو, اب سو گئے, سوتے ہی پھر ہلایا تو اٹھ نہیں رہے.
تو بادشاہ سمجھا یہ عارضی طور پر اٹھایا گیا تھا، پھر اب ایسے ہی سوتے رہیں گے، ایسے ہی سوتے رہیں گے۔ انہوں نے کیا کیا، پورا زبانوں سے ان کے جو سنا تھا پورا واقعہ لکھ کے ایک تانبے کے صندوق میں وہ کاغذ رکھ کے وہ صندوق کو اندر گڑھا کھود کے وہیں دفن کر دیے، کر کے ان کے پورے حالات کو اس میں لکھ کر اس کے اوپر سے دیوار اٹھا دیے، اطراف سے دیوار اٹھا کر ان کے اوپر ایک مسجد بنا دیے تاکہ اللہ کی یاد ہوتے رہے، اوپر نمازیں ادا ہوتے رہے۔ ایسا انہوں نے کیا۔ کرنے کے بعد اب وہ ایک غار کے اندر تھے، اور وہ غار اندر جانے کے بعد کھلا صحن بھی تھا، اندر کھلا ہوا صحن، بعد میں اطراف سے دیواریں بنا دی گئی۔ یہ بادشاہ لوگوں نے اس میں کیا کیا تغیرات کرے اللہ کو معلوم ہے۔ تو کھلا ہوا میدان بھی تھا غار میں جانے کے بعد، اور وہ اتفاق سے کھلے میدان میں آرام کر رہے تھے۔ غار کے اندر ایک کھلا میدان، اس کے اندر آرام کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالی ابھی بھی آرام وہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالی ان 7 ولیوں کا ذکر کرتے ہوئے قرآن کریم میں اپنے محبوب نبی کو ان کے قصے سنا رہا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بہت سینکڑوں سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سینکڑوں سال پہلے کے واقعے کو اللہ حبیب سے سینکڑوں سال بعد سنا رہا ہے، تو معلوم ہوا اولیاء اللہ کے تذکرے کرنا، ان کی سیرتوں کو بیان کرنا، ان کی عظمتوں کرامتوں کو بیان کرنا، اگرچہ کہ سینکڑوں سال گزر جائے، یہ اللہ کی سنت اس کا طریقہ ہے کہ اللہ اپنے دوستوں کا ذکر سینکڑوں سال بعد کر رہا ہے، ان کی کرامتیں سینکڑوں سال بعد سنا رہا ہے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایسے قرآن میں سنا رہا ہے جو قرآن قیامت تک کے لوگوں کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے کے لیے قرآن نہیں اترا، قیامت تک کے انسانوں کے لیے اللہ نے قرآن اتارا۔ تو ہم تو چھوٹی موٹی محفلوں میں اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تو قیامت تک کے انسانوں میں ذکر کر رہا ہے دوستوں۔ اس سے معلوم ہوا اللہ کے دوستوں کا تذکرہ کرنا، ان کی عظمتیں بیان کرنا، ان کی کرامتیں بیان کرنا، یہ اللہ تعالی کا خود طریقہ ہے۔